السلام علیکم خواتین و حضرات، فلاح ٹاکس کے ایک اور سیزن میں خوش آمدید. اور اس ایپیسوڈ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہتا ہوں، اس شو کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. یہ سیزن 2 ہے اور یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے. اور بہت سمپل سا ہے، ہم لوگ سمپل ٹاپکس پہ بات کرتے ہیں لیکن ڈیپلی بات کرتے ہیں. عام باتوں کو ہم ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. دکھنے میں سننے میں عام باتیں لگتی ہیں لیکن اگر ہم لوگ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں پورا معاشرہ ہمارا چینج ہو سکتا ہے. آج کا ٹاپک بہت سمپل ہے اور وہ ہے اسپریچویلٹی، رمضان کی کور ویلیوز، پیشنس اور ایمپتھی. اس کے لیے جو ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں میرے لیے بہت معتبر ہیں. ان کا نام ہے ڈاکٹر مفتی خلیل احمد اعظمی صاحب. شریعہ بورڈ کے یہ چیئرمین ہیں بینک الفلاح کے، اور شریعہ بورڈز کے ممبر ہیں بہت سارے بینکوں کے انکلوڈنگ اسٹیٹ بینک. تو ڈائریکٹ ہم بات کرتے ہیں آج کے ٹاپک کے حوالے سے. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ. بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ سے وقت نکالا. اور لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے کیا تھا پوڈ کاسٹ، آپ کو یاد ہوگا، اور سمپل ٹاپکس پہ بات کر رہے تھے ہم لوگ، اور آج بھی ہمارا اسی طرح کا ہے. سب سے پہلا میرا بیسک کویشچن ہے اور وہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان ہمارے لیے کیوں بنایا ہے؟ اس کا بیسک مقصد کیا ہے؟ دیکھیے، اگر مختصر الفاظ میں آپ کو ایک لائن میں سمجھاؤں تو وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان اس لیے رکھا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے قریب آ جائیں. یعنی اللہ نے اپنے بندوں کو اپنے سے قریب لانے کے لیے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے، کنیکشن کے لیے. اس کی اب تھوڑی سی اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کی تفصیل میں جانا چاہوں گا. دیکھیے، ہم 11 مہینے جو اپنی زندگی گزارتے ہیں اور دنیاوی کاموں میں لگے رہتے ہیں، کوئی کاروبار میں لگا رہتا ہے، کوئی ملازمت میں لگا رہتا ہے، تو ہمیں جتنا وقت عبادت کو دینا چاہیے وہ ہم نہیں دے پاتے. اس کا نتیجہ رفتہ رفتہ یہ نکلتا ہے کہ ہمارا جسم تو طاقتور ہوتا رہتا ہے لیکن ہماری روح کمزور ہوتی رہتی ہے. دیکھیے، انسان جو ہے وہ 2 چیزوں سے مل کر بنا ہے. ایک اس کا جسم ہے اور ایک اور اس کی روح ہے. روح ہے تو آپ ہیں، اگر روح نکل جائے گی تو آپ نہیں رہیں گے، پھر آپ کو کہا جائے گا کہ جی یہ مردہ ہے. اور یہ باڈی ایک پیکیجنگ ہے. جی مطلب ہم سب، آپ میں، ہم سب ایک روح ہیں. جی ایک انرجی ہے. جی بالکل، ایک روح ہے. اور روح کی حقیقت اللہ جانتے ہیں وہ کیا ہے، لیکن اللہ نے ایک قوت ہمارے اندر رکھی ہے اور پھر یہ اللہ نے ہمیں جسم عطا فرمایا ہے اس روح کو استعمال کرنے کے لیے. تو انسان کے اندر دونوں چیزیں ہیں، اس کی روح بھی ہے، اس کا جسم بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں جسم کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہیں، اس کو قوت دینے کے لیے دی ہیں، کچھ چیزیں اس روح کو مضبوط کرنے کے لیے دی ہیں. پورا سال جو ہماری مصروفیت ہوتی ہے اس سے ہمارا جسم جو ہے وہ تو بڑا مضبوط ہوتا رہتا ہے. آپ اپنے جسم کو پورا وقت دیتے ہیں، اس کی ساری ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ جو روح کی قوت و طاقت ہے اور اس کی انرجی ہے وہ پس پردہ چلی جاتی ہے، وہ نظر انداز ہو جاتی ہے، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. یہ رمضان المبارک کا مہینہ اصل میں اس روح پر محنت کے لیے ہے. جب روح پر محنت ہوتی ہے تو پھر انسان اللہ کے قریب آتا ہے. دیکھیں، جسم کا تعلق اس دنیا سے ہے، روح کا تعلق ہمیشہ اوپر سے ہے. اور پھر جب روح پر محنت ہوتی ہے تو انسان اس دنیا کے بعد والی جو زندگی ہے اس کی بھی فکر کرتا ہے، اس کے بارے میں بھی سوچتا ہے. تو رمضان المبارک کا مہینہ حقیقت میں ایک تربیتی کورس ہے اور ایک ٹریننگ ہے جس سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گزارتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے قریب آ جاتے ہیں. اور پھر رمضان المبارک میں جو انرجی اور قوت یعنی روحانی قوت آپ کو حاصل ہوتی ہے، یہ بقیہ 11 مہینے آپ کو صحیح سمت میں رکھنے میں مدد دیتی ہے. میں تھوڑا لیسنس پر بات کرنا چاہوں گا رمضان سے، کیونکہ ہم اسپریچولیٹی پہ بات کر رہے ہیں، روحانیت پہ بات کر رہے ہیں. اب ہم کس طرح کے لیسنس، کس طرح کے اسباق سیکھتے ہیں، سبق ملتے ہیں ہمیں رمضانوں میں، جس سے ہماری روح پاورفل ہو، روحانیت ہماری بہتر سے بہتر ہو سکے اور اسپریچولی ہم لوگ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ فیل کریں. کہ سب سے پہلا سبق تو یہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف، یہ خیال انسان کے ذہن میں رہنا کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اپنی ہر بات کا، اپنے ہر عمل کا اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے. اگر یہ سوچ ہم سب کے ذہن میں پیدا ہو جائے تو آپ سوچئے کہ کوئی غلط سمت میں ہم قدم نہیں اٹھا سکتے. صحیح بات ہے. ہمارے معاشرے میں جو مختلف قسم کی خرابیاں پائی جا رہی ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دل میں خوف خدا نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے اور مر کر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب بھی دینا ہے. بس ایک عقیدہ تو ہے، لیکن ہمیشہ آپ کے ذہن میں یہ خیال رہے کہ میں بھی کسی وقت مر سکتا ہوں
امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور بات بہت کم کی جاتی ہے مرنے پر. ڈر لگتا ہے نا اصل میں. کیوں ڈر لگتا ہے؟ اس پر بھی بات کرنا بہت ضروری ہے. اور جب آپ بات کر رہے ہیں جنازے اٹھانے کی، جب آپ بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کی گیدرنگز میں جانے کی یا پھر اس طرح کی خبر سننے کی خدا نخواستہ کسی کا انتقال ہو گیا، تو ہم خود پرسنلی اس کو زیادہ فیل کیوں نہیں کر پاتے؟ ریگولر بیسس پر آئے تو بہتر ہے. تو آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں؟ ڈیتھ تھاٹس سوچنا دیکھیے اصل اچھے میں طریقے سے، اس کو ان اے گڈ وے. اصل میں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم سوچتے کیوں نہیں. نہ سوچنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں اتنے زیادہ منہمک ہیں کہ میں کیسے اچھے سے اچھا کھا لوں، میں کیسے اچھے سے اچھا پہن لوں، میں کیسے اچھے سے اچھا لوگوں کو دکھوں، میں ان ساری چیزوں میں گم ہوں. اسی وجہ سے حدیث میں جناب نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات الموت. فرمایا کہ اس چیز کو کثرت سے یاد کیا کرو جو تمہاری لذتوں کو ختم کرنے والی ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا چیز ہے جو ہماری لذتوں کو بالکل ختم کرنے والی ہے؟ فرمایا موت. جب موت کو کثرت سے یاد کرو گے نا تو دنیا میں اتنا زیادہ انہماک نہیں ہوگا. آج ظالم ظلم کیوں کرتا ہے؟ اس کو یہ سوچتا نہیں نا کہ مجھے مرنا ہے. کرپشن کیوں کرتا ہے؟ کرپشن کیوں کر رہا ہے؟ کرپشن اس لیے کر رہا ہے کہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ مجھے مرنا ہے. نہیں بالکل. اگر وہ یہ سوچے کہ بھائی مجھ سے پہلے بھی تو کتنے ظلم کرنے والے گزرے ہیں، اگر ہم ان کے انجام یعنی ان کی موت کو ذہن میں رکھیں تو یہ خیال ہمیں بہت ساری برائیوں سے روک سکتا ہے. اور آپ نے کنیکشن کی بات کی تھی تو یہ خیال ہمیں اللہ سے کنیکٹ کرنے میں بھی آسانی عطا فرماتا ہے. اور تھوڑا سا کنیکشن کے بارے میں تھوڑا سا اور آپ کھل کر بات جی کریں. بالکل. یعنی یہ خیال جب آپ کو آتا ہے تو پھر انسان ہر قدم اٹھاتے ہوئے یہ سوچتا ہے کہ مجھے میرا اللہ دیکھ رہا ہے. تو روزے میں آپ کو اسی کی مشق کرائی جاتی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پچھلی امتوں پہ فرض کیا گیا تھا. کیوں فرض کیا گیا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرو. اب تقوی اختیار کرنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی تمہارے دل میں خوف خدا پیدا ہو. تقوی کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لے. اب دیکھیے روزے میں آپ کو اس کی مشق کرائی جا رہی ہے. کیسے کرائی جا رہی ہے؟ آپ سے کہا کہ جی آپ صبح سے لے کے شام تک نہ کھائیں، صبح سے لے کے شام تک نہ پئیں. اب کھانا تو حلال تھا، پینا بھی حلال تھا. اور آپ سوچئے کہ آپ ایسے کمرے میں ہیں، ایئر کنڈیشن چلا ہوا ہے، وہاں پہ فریج بھی ہے، اس میں پانی بھی ہے، اور آپ تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے وہاں. لیکن اللہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں نا. یہ تو نیت کی ہوئی اور یہ تو اللہ دیکھ رہے ہیں. تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس دھیان کی وجہ سے پانی کا ایک گھونٹ نہیں پیتے. اب 30 دن آپ یہی مشق کر رہے ہیں، آپ کی ٹریننگ ہو رہی ہے. تو اس سے دل میں کیا کیفیت پیدا ہوگی؟ اس سے دل میں یہ کیفیت پیدا ہوگی کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب حلال چیز ہم نے چھوڑی ہوئی ہے، کھانا حلال تھا، پینا حلال تھا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے یہ چھوڑا ہوا ہے، تو پھر گناہ کیسے کریں گے ہم؟ یعنی جب یہ دل میں خیال ہوگا کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں تو میں غلط سمت میں اپنا قدم نہیں اٹھاؤں گا. بالکل بالکل. تو یہ روزہ مجھے ان گناہوں سے روکنے کا ذریعہ ہے. اگر میں صحیح معنوں میں روزہ رکھوں تو گناہوں سے بچنے میں یہ روزہ میرے لیے ہیلپ فل ہوگا. اچھا، کنیکشن کی جو آپ نے بات کی اور رمضان کا بڑا زبردست قسم کا ذکر کیا کہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم اللہ سے ڈریں، اور یہ پوری ٹریننگ ہے. اور یہ سوچ مجھے بہت پاور دیتی ہے کہ اللہ مجھے جانتا ہے. آپ سوچیں جی جی کتنی زیادہ پاور دے رہی ہے. 8 بلین اس دنیا میں لوگ ہیں. ہم کبھی کبھی کتنے ساری کمپیریزنز میں کھو جاتے ہیں کہ یہ ایسا وہ ایسا، یہ قوم ایسی وہ قوم ایسی. لیکن جب انڈیویجول تھاٹس میں جاتے ہیں تو یہ ایک امید دیتی ہے، ایک پاور دیتی ہے کہ یار جو بھی ہے میرا رب مجھے جانتا ہے، اللہ مجھے جانتا ہے. اینڈ دین پھر محبت والے پوائنٹ آف ویو کے بارے میں بہت ساری تھاٹس آتی ہیں. میں چاہتا ہوں اس پر بھی آپ تھوڑی سی رہنمائی. اہم چیز کی طرف توجہ دلائی ہے کہ ایک طرف روزے سے جہاں یہ تربیت حاصل ہو رہی ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، یہ فکر ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہاں رمضان میں یہ سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ اللہ مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. رمضان میں ہمیں اللہ جو نعمتیں عطا فرماتے ہیں عام دنوں میں آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بے شک کتنی نعمتیں ہمیں ملتی ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ شہر یزاد فیہ رزق المؤمن، یہ ایسا مہینہ ہے جس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے. اللہ مومن کو خوب رزق عطا فرماتا ہے. ہمارے دسترخوانوں پہ آپ دیکھیں کہ کیا دنیا کی کون سی نعمتیں ہیں جو ہمیں نصیب نہیں ہوتی. عام دنوں میں
پورا سال ہم ہاتھ نہیں لگاتے اس کو، نہ ہمارے گھروں میں وہ پکوان پکتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں خاص اہتمام ہوتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے نا، رزق ہے جو اللہ ہمیں عطا فرما رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان المبارک میں کتنی تاکید کی کہ بھائی صدقہ خیرات کرو، خوب صدقہ نکالو. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سخاوت فرماتے تھے گویا کہ ایک تیز رفتار ہوا ہو. تو جس طرح ہوا تیز رفتاری سے چل رہی ہوتی ہے اور اپنے جوبن پر ہوتی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا یہ عالم ہوتا تھا. تو سخاوت کی ترغیب دی، صدقے کی ترغیب دی، اور فرمایا کہ ہر عمل کا ثواب ہزاروں گنا اللہ تعالیٰ بڑھا دیتے ہیں. تو ہم صدقہ نکال کر اور خیرات کر کے، جو لوگ مالی لحاظ سے اتنی وسعت نہیں رکھتے، ہم ان کو بھی رمضان کی خوشیوں میں شریک کرتے ہیں اپنے ساتھ. بے شک. تو دیکھیے اللہ کی نعمتیں امیروں پہ بھی ہیں اور اللہ کی نعمتیں غریبوں پر بھی ہیں، اور ہر طرف نعمتوں کی بارش انسان کو محسوس ہوتی ہے، اور ہمارا دل شکر کے جذبات سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، لبریز ہونا چاہیے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں میرے اوپر کی ہیں. چیریٹی کا کانسیپٹ رمضان میں تو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. ہمارے پاس اپرچونٹی ہے اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ چیریٹی کرنے کی. آلریڈی ماحول بنا ہوتا ہے، لیکن اس پلیٹ فارم کے ذریعے ہم چاہتے ہیں کہ ایک ریمائنڈر جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ جن کو یاد نہیں ہے، جو چاہتے ہیں اور کرنا، تو اور کھل کر کریں. اور جو اللہ سے تجارت والی بات ہے سر. جی جی بالکل. دیکھیں ویسے تو عام دنوں کا یہ حال ہے کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. عام دنوں کی صورتحال تو یہ کہ آپ 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، اللہ 700 گنا تو ویسے ہی عطا فرماتے ہیں. اس آیت میں فرمایا 700 گنا تو ویسے ہی عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں اللہ اس کو اور دگنا کر دیتے ہیں. تو یہ تو عام دنوں میں ہے. رمضان مبارک میں تو اللہ تعالیٰ کی رحمتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں. تو وہاں پر عام دنوں میں جب 700 گنا ہے تو آپ سوچئے کہ رمضان میں ہر عمل کا ثواب 70 گنا بڑھ جاتا ہے. آپ 700 کو 70 سے اگر ضرب دے دیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ 1 روپیہ خرچ کرنے پر کتنا عطا فرماتے ہیں. ہمارے معاشرے میں عام ماحول ہے الحمدللہ کہ ہم رمضان میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کرتے ہیں. اگرچہ زکوٰۃ کی ادائیگی رمضان کے علاوہ بھی آپ کو، یعنی جب زکوٰۃ فرض ہے آپ کو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن ہمارے یہاں کا ایک ماحول ہے کہ کوشش یہ کرتے ہیں کہ رمضان میں زکوٰۃ ادا کریں. وجہ کہ اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنی ہے نا، تو ہم سیزن دیکھتے ہیں کہ ایسا سیزن ہو کہ جس میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا ثواب 1000 گنا ملے، تو ہم اس سیزن میں خرچ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ بڑی قابل تعریف بات ہے. اور میں اس شہر سے تعلق رکھتا ہوں خاص طور پہ، تو میں اس شہر کے رہنے والوں کے جذبات کی میں اس کو اپریشیٹ کروں گا. میں پورا پاکستان گھومتا ہوں، جگہ جگہ دیکھا ہے میں نے، لیکن جو جذبہ مجھے اس شہر کے باسیوں میں نظر آتا ہے وہ نیکی کا جذبہ دوسری جگہ اتنا نہیں نظر آتا. آپ یہ دیکھیں نا، آپ نے بتایا کہ کس طرح افطار کا اہتمام ہے. آپ یعنی کوئی بس میں بھی جا رہا ہے، افطار کا وقت ہوا تو بس جہاں رکی وہاں پہ افطاری کے لیے لوگ کھڑے ہوئے کہ بھائی، اور منت سماجت کر رہے ہیں کہ بھائی تم میرے پاس افطار کر لو، وہ کہتا ہے تم میرے یہاں افطار کر لو. تو ماشاءاللہ یہ خاص جذبہ بہت قابل تعریف. اور یہ کلچر اور ماحول کسی اسپیسیفک آرگنائزیشن کی حد تک نہیں ہے، بہت انڈیویجول لیول پر ہے. میں ایسے بے شمار لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ بہت ہی پرسنل لیول پر کام کر رہے ہوتے ہیں. اپنا واٹس ایپ گروپ بنایا، دوستوں نے اکٹھے کیے پیسے اور اپنے گھر کے باہر، اپنی گلی کے باہر کھڑے ہو گئے اس طرح سے چیریٹی کے لیے. تو کیا خوبصورت ماحول ہے، اور زیادہ سے زیادہ بڑے ہم تو یہی چاہتے ہیں، اور یہ ڈسکشن کرنے کا بھی ریزن یہی ہے. اور حقیقت یہ کہ یہ رمضان کا سبق ہی یہی ہے نا. یعنی جہاں میں نے ایک سبق آپ کو یہ بتایا کہ فکر آخرت، وہاں پہ حدیث نے فرمایا کہ شہر المواسات. شہر المواسات کا مطلب ہے کہ رمضان غمخواری کا مہینہ ہے. غمخواری کا کیا مطلب؟ کہ آپ دوسروں کا دکھ اور درد محسوس کریں. احساس، ایمپتھی. جی، آپ دوسرے کا دکھ اور درد محسوس کریں. آپ جب روزے سے رہتے ہیں نا، 12 گھنٹے 14 گھنٹے آپ بھوکے ہیں، تو تب جا کے اندازہ ہوتا ہے نا کہ جس کے گھر میں فاقہ ہوگا اس کے اوپر کیا گزرتی. جب ہم عام دنوں میں 3 وقت کھانا کھا رہے ہوتے ہیں اور ہر کھانے کے درمیان 2 کھانوں کے درمیان بھی کچھ نہ کچھ چل رہا ہوتا ہے، ہمیں غریب کی بھوک کا احساس نہیں ہوتا. رمضان مبارک میں جب بھوکے رہتے ہیں، پیاسے رہتے ہیں، تو پھر احساس ہوتا ہے کہ غربت کیا ہے اور بھوک کیا ہے. تو ہم رمضان سے حاصل ہونے والے اسباق اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں.
ہم دوسرے کا دکھ محسوس کریں, دوسرے کا درد محسوس کریں, دوسرے کی مدد کرنا سیکھیں, دوسرے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا سیکھیں. اور وہ چاہے کسی بھی ذات سے, کسی بھی زبان سے, کسی بھی شکل سے, کسی بھی رنگ سے تعلق رکھتا ہو, بہتر یہ ہے کہ انسانیت, احساس, ہاں انسانیت کا احساس ہو آپ کے دل میں, انسانیت کا احساس ہو. اس میں کوئی مذہب کی قید نہیں ہے, مسلمان ہو یا کافر ہو, بھوکا اس کو بھوکے کو کھانا کھلانا ثواب ہے, چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر ہو. آپ دیکھیے قرآن کریم میں سورہ دہر میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا خاص وصف بیان فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا, کہ یہ صحابہ جو حضور کے ساتھی ہیں, یہ باوجود اس کے کہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے, لیکن یہ کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو, یتیموں کو اور قیدیوں کو. اب آپ یہ بتائیے کہ مسکین اور یتیم تو چلے مسلمان ہیں, قیدی اس زمانے میں کون ہوتے تھے؟ ایمپتھی, کافر, احساس, کافر ہوتے تھے. تو کافر کو بھی کھانا کھلانے کی تعریف اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمائی کہ باوجود اس کے کہ خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے. دیکھیں یہ بھی ایک نقطہ ہے بہت کہ امپورٹنٹ بات. کھانے کی آپ کو ضرورت ہے پھر بھی آپ کھلا رہے ہیں. ایک تو ہے نا کھانا بچ گیا, بچا ہوا کھانا کسی کو دے دیا تو آپ نے کون سا کمال کیا. کمال تو یہ ہے کہ آپ کو ضرورت ہے اس کھانے کی اور آپ وہ کھانا جو ہے وہ دوسرے کو دے رہے ہیں. اب اس میں مسلمانوں کو بھی کھلا رہے ہیں اور غیر مسلم کو بھی کھلا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کھلانے کی تعریف فرما رہا ہے. اگین میں اس بات کو ریپیٹ کرنا چاہوں گا, جو احساس اور ایمپتھی ہے یہ واقعی اتنا آسان نہیں ہوتا پریکٹس کرنا, اور رمضان کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہمیں جو 30 دن ملیں ہم جتنی کوشش کر سکیں پریکٹس کریں. اور ایمپتھی پوری طرح سے آنا مشکل ہوتا ہے, لیکن جتنی ہم کوشش کر رہے ہیں اتنا بہتر ہے. بالکل, جتنی آپ اس کی عادت ڈالیں گے نا, یعنی تجربہ یہ ہے کہ آپ جتنی رمضان میں اچھی چیزوں کی عادت ڈالتے ہیں تو وہ پورے سال اللہ تعالیٰ اس کی آپ کو توفیق دیتے ہیں. بے شک. اگر رمضان آپ لاپرواہی سے ہمارا گزر جائے اور بس غفلت میں گزر جائے, ہماری رمضان سے پہلے والی زندگی اور رمضان والی زندگی میں کوئی فرق نہ ہو, تو پھر یہ بڑی محرومی کی بات ہے. یہی میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان جس طرح سے پورے گزر جاتے ہیں, 30 دن ہوتے ہیں اور اس کے بعد آتے ہیں 11 مہینے. اب جو عادات اپنا لی گئی ہیں, جو ایک کنسسٹنسی بن جاتی ہے, روٹین میں کچھ چیزیں آ جاتی ہیں, نماز ہو گئی, ذکر ہو گیا, صبر ہو گیا, دعا ہو گئی, احساس ہو گیا, وغیرہ وغیرہ, اچھی باتیں, اس کو کنسسٹنسی کے ساتھ فالو نہیں کیا جاتا, مشکل ہوتی ہے. اب ایک فلو سمجھ آ جائے, کچھ آسانی سمجھ آ جائے, کچھ سمجھ آ جائے تو کہ کس طرح سے ہم اس کو کنسسٹنٹ رکھیں ان عادتوں کو. رمضان میں ہمارا مسجد سے تعلق بڑھ جاتا ہے, ہر مسلمان کا بڑھتا ہے, کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ 5 وقت مسجد میں فرض نماز ادا کریں. بالکل. خواتین کوشش کرتی ہیں کہ جیسی نماز کا وقت شروع ہو اپنی نماز ادا کریں. تو یہ جو مسجد سے آپ کا تعلق بڑھتا ہے, اس تعلق کو رمضان کے بعد بھی باقی رکھنے کی ضرورت ہے. جیسے رمضان میں آپ کو ایک مسجد کا ماحول ملتا ہے نا, کہ یہاں نماز بھی پڑھ رہے ہیں لوگ, دین کا سیکھنا سکھانا بھی ہو رہا ہے, یہاں پہ آپ اپنے دوستوں کی, ہمسایوں کی, محلے والوں کی خبر گیری بھی کر رہے ہیں, لوگوں کو افطاری بھی کروا رہے ہیں, غریبوں کا بھی خیال رکھ رہے ہیں. تو یہ جو مسجد سے آپ کا رمضان میں تعلق ہوتا ہے, اس کو پورے سال کنٹینیو کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں حکم یہ ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ, یعنی جو اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیا کرو. اللہ تعالیٰ کا ایک 99 نام ہے, ان میں ایک نام ہے صبور. اللہ تعالیٰ خوب صبر کرنے والے ہیں. ہم اتنا تو نہیں صبر کر سکتے جتنا اللہ تعالیٰ کرتے ہیں, لیکن کم سے کم زندگی میں اس کی کوشش کرنی چاہیے. رمضان سے یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ اپنی ہر خواہش پوری کرنے کی نہیں ہوتی, اس کو سوچے آدمی کہ یہ جو خواہش میری دل میں پیدا ہو رہی ہے میں اس کو پورا کروں یا نہ کروں. اور پھر ایک بات اور ذہن میں رکھیں آپ, ہم صبر کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ کوئی تکلیف پہنچے تو آپ اللہ تعالیٰ سے شکوہ نہ کریں, اللہ تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی رہیں, یہ صبر ہے. ہمارے ہاں معروف یہی ہے کہ صبر اس کو کہتے ہیں. کسی کا انتقال ہو جاتا ہے, آپ تعزیت کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے, یعنی یہ مشکل آپ کے اوپر آئی ہے, آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن صرف صبر یہ نہیں ہے, نیکی کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے تو, اور دوسری طرف شیطان ہے جو آپ کو اس نیکی سے روک رہا ہے, آپ شیطان کا مقابلہ کر کے وہ نیک کام کریں, یہ بھی صبر ہے. اسی طرح کسی گناہ کی خواہش دل میں پیدا ہو رہی ہے کہ میں کسی کی برائی کروں, اپنی زبان سے اپنی نگاہ غلط اٹھاؤں, اپنے منہ میں کوئی لقمہ حرام ڈالوں, یہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے. اور گناہ میں لذت بھی بہت رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے. اس موقع پر آپ اپنے آپ کو گناہوں سے روک لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں پیدا کر کے کہ نہیں
میں اپنی زبان غلط استعمال نہیں کروں گا, میں کسی کی برائی نہیں کروں گا, آپ روک لیتے ہیں, یہ بھی صبر ہے. اور یہ صبر تکلیف پہ صبر سے زیادہ بڑا صبر ہے, جس میں انسان اپنی خواہشات کا خون کرتا ہے. دیکھیے خواہشات کا خون کرنا آسان کام نہیں ہے, دل پہ آرے چلانا آسان نہیں ہے. انسان اپنی خواہش کا خون کر رہا ہے کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے نگاہ غلط اٹھانے کی, نہیں اٹھا رہا. دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے جھوٹ بولنے کی, نہیں بول رہا. اس کے پاس موقع ہے کہ وہ رشوت لے سکتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کے دل میں ہو اور آدمی یہ سوچے کہ نہیں میں رشوت نہیں لوں گا, یہ گناہ کا کام ہے, آپ اپنے آپ کو اس سے روک لیں, یہ بھی صبر ہے. نفس کا تو کانسٹنٹ یہی کام ہے جی جی, کہ ہمیں اسی طرف لے کر جانا, رانگ ڈائریکشن. اور اگر کوشش کر کے انسان رائٹ ڈائریکشن میں جانے کی کوشش کر رہا ہے, جتنی بھی کوشش کر رہا ہے, تو یہ صبر ہے. صبر ہے. قرآن کریم کی آیت ہے انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرمائیں گے. نماز پہ اتنا اجر ملے گا, صدقے پہ اتنا ملے گا, لیکن صبر پہ کتنا ملے گا اللہ نے نہیں بتایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ اس کا اجر میں ہی عطا کروں گا, اور کتنا کروں گا اپنی شائن شان عطا کروں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل چیز ہے اور کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. بالکل کلیئرٹی آ گئی, اور ایک طرح سے موٹیویشن بھی مل گئی یہ سوچ کر کہ عام زندگی میں بھی ہم شاید صبر کر رہے ہوتے ہیں, بس صبر کا جو ریشو ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے. بالکل. دیکھیں صبر تو زندگی نام ہی صبر کا ہے. کیا دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جس کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے؟ سب کو سب نہیں ملتا. ہاں, یہ بات تو خواہش تو آپ اپنی دباتے ہیں, روکتے ہیں, تو صبر تو کرتے ہی. بس تھوڑا سا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ نے صبر پہ کتنا اجر رکھا ہے. یہ کنورسیشن ہماری کتنی ساری ڈیپتھ میں چلی گئی مجھے پتہ نہیں چلا. تو مجھے بتائیں کہ اینڈ میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی آخری کلمات؟ بس خلاصہ ساری میری گفتگو کا یہی ہے کہ یہ رمضان آ رہا ہے, ہم اس رمضان کے اوقات کو قیمتی بنائیں, اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ رمضان میں روزوں کا اہتمام کریں, تراویح کا اہتمام کریں. آپ دیکھیے تراویح میں اللہ تعالیٰ ہمیں 40 سجدے نصیب فرماتے ہیں, تو ہر سجدہ ایک مقام قرب ہے. مقامات قرب کیا ہوتا ہے؟ مقامات قرب کا مطلب یہ ہے کہ ہر سجدے میں آپ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آتے ہیں, کنیکشن قریب, اللہ تعالیٰ کا کنیکشن بڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کے نزدیک آتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ کو 40 ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ جب آپ اللہ کے اور نزدیک آتے ہیں اور آپ اپنی پیشانی اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز کرتے ہیں. تو یہ رمضان میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ مواقع عطا فرما رہا ہے, تو ہمیں اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے. کوشش کرنی چاہیے کہ دن میں روزہ رکھیں, رات کو تراویح پڑھیں, اور کسی کا دل نہ دکھائیں, کسی کو تکلیف نہ دیں. عام طور پہ ہوتا ہے کہ روزہ ہوتا ہے تو موڈ آف ہوتا ہے, تو اپنا موڈ خوشگوار رکھیں, آپ محبتیں پھیلائیں, اور یہ نہیں کریں کہ بھائی روزہ ہے مجھ سے بات نہیں. ہاں روزہ ہے مجھ سے بات نہ کریں, ایسا یہ نہیں ہونا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ کو کیسا لگا کانورسیشن؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا, ماشاءاللہ آپ کے سوالات بہت اچھے تھے. میں نے بہت سیکھا ہے اس کانورسیشن میں, اور اگین ہم جو اس ٹاپک کی بات کر رہے ہیں, اس پلیٹ فارم کی بات کر رہے ہیں, میں نے سیکھا ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ جو ہمارے پاس یہ کیمرے لگے ہوئے ہیں, پورا کا پورا سسٹم ہے, آڈینس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا. اور میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں تو آپ نے انڈرسٹینڈ کر لیا ہوگا کہ ہم لوگوں نے کتنے زبردست ٹاپکس کے بارے میں بات کی. رمضان کی کور ویلیوز کی بات کی, اسپریچولیٹی کی بات کی, ایمپتھی کی بات کی, پیشنس کی بات کی. جو بھی آپ کے کامنٹس ہیں, آپ نے لازمی اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا ہے ان کامنٹ سیکشن کے اندر. خوش رہیں, دعاؤں میں یاد رکھیں. فی امان اللہ. ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں.